جب مولانا صاحب کا ایک سٹانس ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جس کا مینڈیٹ بنتا ہے اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے، تو ظاہر ہے ملاقاتیں بھی وہ ان سے کر رہے ہیں جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اور ناجائز دیا گیا ہے، مولانا صاحب کا بھی حق مارا ہے۔ تو مولانا صاحب ان سے کیا باتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ جیسے میں نے کہا وزیر داخلہ سے بھی ملے، شہباز شریف صاحب سے بھی ملے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ مولانا کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچے گا اس سے؟ بینیفیشری ہے اس سارے معاملے کے 3 لوگوں کو مینڈیٹ ملا ہے چوری شدہ، جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے خیبر پختونخوا میں۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف نون کو ملا ہے یا پیپلز پارٹی کو ملا ہے، 3 لوگ ہیں۔ اس میں یہ معاملہ جو ہے اتنا آسان بھی نہیں ہے، کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہم یہ اپنا کندھا جو ہے وہ کسی کو اس طرح سے نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں استعمال کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی بات بنائے اور اس کے بعد چلتا بنے، اس طرح سے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم استعمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں استعمال کر لیا گیا، ہمارا خیال یہ تھا کہ یہ دوستی نبھائی جائے گی۔ تحریک کے بعد بھی جس تحریک کو ہمارے دوست چلانے کے قابل نہیں تھے وہ تحریک ہم نے چلائی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم باہر ہیں وہ اندر ہیں۔ اس کے بعد کیا ایک دفعہ پھر یہ ماضی دہرایا جائے گا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو پارٹی کے اندر ڈیبیٹ ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ تو خود زیادتی ہوئی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں انہوں نے آپ لوگوں کے سے زیادتی کر لی، اب کے پی کے میں ان کو اقتدار دلوایا گیا ہے، کیا ان سے دھاندلی کروائی گئی ہے؟ مولانا صاحب نے جو آپ لوگوں کا ایک مطالبہ تھا کہ کے پی کے جو سی ایم ہیں وہ خط لکھیں پشاور ہائی کورٹ کو کہ آڈٹ کروایا جائے ان الیکشنز کا، تو کیا تحریک انصاف اس پر مانی نہیں؟ جی اس پہ پہلے وائبز جو آ رہی تھی کہ جی ٹھیک ہے ہم کر دیں گے، ہم پچھلی عید سے پہلے کر دیں گے، پھر ہم یہ کر دیں گے، ہم 10 دن میں کر دیں گے، ہم 8 دن میں کر دیں گے، تو اس پہ جو ہے وہ بات نہیں مانی گئی۔ 3 بینیفیشری ہیں اس معاملے کے اور پہلے جو ہے وہ ایک طرح سے مختلف چینلز پہ ہی، کہیں پہ کسی مذاکرات میں نہیں مگر مختلف چینلز پہ جو ہے نا یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ جی ہم تو تیار ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ تو خط لکھے نا، 20 نشستیں ہیں اس میں ایسی جس میں 2000 سے کم کا ہمارا اور پی ٹی آئی کا فرق ہے، مگر ہارتے ہر جگہ پہ ہم ہیں۔ اس 20 میں سے 10 ایسی نشستیں ہیں جس میں 1000 سے کم کا فرق ہے، کہیں 500 کا، 400 کا، 300 کا، 800 کا، اور ہارتے صرف ہم ہیں۔ یہ عجیب اتفاق ہے، یہ ایسا اتفاق تو پاکستان میں ہوا کرتا ہے۔ وہ جو انتظام جو کیا گیا ہے اس الیکشن میں 8 فروری کے، اس 8 فروری کے الیکشن کے انتظام میں جو ہے اس میں بہت سے لوگ جو ہے اس کے بینیفیشری ہیں، ان سب کا بینیفٹ جو ہے وہ مینڈیٹ پتہ چل رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں 8 فروری کے بینیفیشری میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے کے پی کے میں؟ بالکل ایسے ہی۔ تو پھر آپ لوگ ان کے ساتھ پھر تحریک چلانے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیا خیال ہے؟ اگر تو ایسی بات ہوگی کہ جس میں یہ طے ہوگا کہ سارا جو ہے نا تمام کا تمام جو ہے الیکشن کھلے گا اور اس کا آڈٹ ہوگا انکلوڈنگ دی خیبر پختونخوا، پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کا جو ہے نا وہ تم کرو تو خراب میں کروں تو ثواب، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی تو خود کہتی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں، دودھ کا دودھ ہو، وہ تو خود کہتے ہیں کہ زیادتی ان کے ساتھ ہوئی ہے، تو پی ٹی آئی تو جوڈیشل کمیشن کے مطالبات لے کر پھر رہی ہے، کوئی سن نہیں رہا ان کی۔ ہم بھی تو ان سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ 100 دن گزر گئے، بھائی آپ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھتے، الیکشن کمیشن کو لکھتے اور ان کو کہتے کہ ہم تو تیار ہیں، یہ ایک جوڈیشل کمیشن ایک جج نامینیٹ کر دیجئے، 2 کر دیجئے، 4 کر دیجئے، اور جو بڑے اسٹیک ہولڈر تھے ان کو کہتے آؤ بتاؤ کتنے پرسنٹیج کو کھولنا ہے اور کھولنے کا کیا طریقہ ہوگا جو ہے وہ، اور آڈٹ کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ بات طے ہوتی، دوسروں کو جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ مل جاتا، دوسروں کے لیے پریزیڈنٹ بن جاتا کہ جناب یہ انہوں نے کھولا ہے، اس میں جو ہے نا اس میں 50% دھاندلی آئی ہے، 1% بھی نہیں آئی ہے، 100% آئی ہے، تو وہ دوسروں کو خود بخود جو ہے نا وہ اس کام پہ مجبور کر دیا جاتا، مگر وہ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسروں کو کہہ رہے ہیں۔ تو سارے کا سارا جو کچھ ہوگا وہ پیکج ڈیل ہی ہوگی۔ آڈٹ ہونا ہے تو پورے کا پورا پھر کر دیجیے، ورنہ اگر وہ شروعات کرنی تھی تو خیبر پختونخوا سے شروعات بڑی آسان ہے۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ مولانا صاحب مسئلے کی جڑ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس دفعہ یہ ڈگ آؤٹ چیزیں ہو کر رہیں گی یا آر ہوگا یا پار ہوگا؟ جو الزامات ماضی میں نون لیگ اسٹیبلشمنٹ پر لگاتی رہی، آج تحریک انصاف بھی وہ لگا رہی ہے، اور مولانا صاحب کی باتوں سے بھی اشارے اسی طرف جاتے تھے کہ اس دفعہ بھی اقتدار دلوایا گیا ہے۔ تو بیسیکلی آپ لوگوں کی جو ناراضگی ہے، احتجاج ہے، یہ کس کے خلاف ہوگا؟
مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگاتے لگاتے دوست جو ہے بہت سارے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں، وہ ڈیل کر لیں. وہ ڈیل کرنے میں پہلے ڈیل ہو گئی، آپ نے دیکھ لی ابھی، پھر اس کے بعد وہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے ڈیل ہو گئی. اب اس کے بعد دوسرے جو ہے نا وہ پھر اگر جو ہے نا وہ ان کو مجبور کر دیں ہمارے کندھوں پہ قربانی ہمارا ورکر دے، اور ہمارا ورکر ہو، اور اس کے بعد ڈیل جو ہے کوئی اور کر کے اور بیٹھ جائے، اور ہم جو ہے نا وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور ہمارا ورکر کہے کہ بھائی ساری سال کی ایکسرسائز کا فائدہ کیا ہوا، اور الیکشن پھر اگلی دفعہ پھر جو ہے نا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا. تو یہ سارا جو ہے نا یہ تو آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ڈیل کر لی ہے، ہو سکتا ہے کل کو پی ٹی آئی بھی ڈیل کر لے؟ ہو سکتا نہیں، یہ ماضی دیکھ لیجیے 2018 میں کس نے ڈیل کی. تو 8 فروری میں ڈیل کس نے کی؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے؟ لیگ نے، اور جو اس کے نون لیگ نے، ایم کیو ایم نے، پیپلز پارٹی نے، یہ پہلے سے وسل بچنا شروع ہوئے. جو پتہ نہیں کون سی پارٹیوں میں تھے وہ سارے لائن اپ ہونا شروع ہو گئے، ان پارٹیوں میں ایک تناسب کے ساتھ جانا شروع ہو گئے. تو کس نے ڈیل کی؟ یہی آج جو ہے وہ دوسری ڈیل ہو جائے گی، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے دوسری طرف روانہ ہو جائیں گے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور ایم کیو ایم کی جو آج مشترکہ حکومت ہے، اتحادی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کا نتیجہ ہے؟ جی بالکل ڈیل کا نتیجہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھ سے دوبارہ کیوں ریپیٹ کروا رہی ہیں؟ یہ بالکل کے پی کے میں بھی ڈیل سمجھ نہیں آتی. پی ٹی آئی کے ساتھ تو اتنا آپ کو پتہ ہے کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کو تو ان کا نشان تک نہیں دیا گیا. تو پھر یہ کیا گیم تھی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ڈیل ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، کے پی کی حد تک ایز اے ہول نہیں ہوئی ہوگی. بلاول کیا کہہ رہے تھے؟ آپ نے بلاول کی تقریر سنی تھی؟ بلاول اس میں بھی محسن نقوی صاحب کا بھی نام کہیں پہ آ رہا تھا، اور گنڈا پور صاحب کا بھی نام آ رہا تھا. بلاول صاحب کی تقریر سنی تھی. تو پھر وہ سوکنے جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو تانے دیتی ہیں. صحیح. تو ابھی جو مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب نے، کیا حکومت چاہتی ہے کہ مولانا صاحب کو، جے یو آئی کو حکومت کا حصہ بنایا جائے؟ تو شاید آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں اپنے مطالبات سے. یہ اگر یہ ہم چاہتے ہوتے تو 100 دن پہلے بن جاتے ہیں. 100 دن جو ہے پھر یہ ساری ایکسرسائز کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ جو ملک میں جلسے جلوس کر رہے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا. یہ تو پہلے چاہتے تھے، اس سے پہلے نواز شریف ان کے بڑے بھائی آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا وہ رابطے کئی دفعہ کر چکے ہیں. وہ آئے تھے عیادت کے لیے آئے تھے، ان کو ویلکم کہا گیا. بات چیت عیادت کے جب وقت کوئی آتا ہے، بھلے کوئی بیمار ہو، سیاسی بات ہو بھی جاتی ہے، مگر آئے بنیادی طور پہ عیادت کے لیے تھے. نقوی صاحب بھی عیادت کے لیے. اچھا، پولیٹیکلی کوئی ان معاملات پہ بات چیت نہیں ہوئی کہ تحریک چلائیں گے، کس کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، کوئی لین دین، کوئی بات نہیں ہوئی؟ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات نہیں ہوئی. یہ بات ضرور ہوئی ہے، آفر ہوئی ہے کہ جی جو سیاسی معاملات ہیں اس پہ کمیٹی بنا دیتے ہیں. اچھا. معاملات پہ کمیٹی بنا دیں، پھر 100 دن آپ نے ایسے گزار لیے، 100 دن اگلے کسی اور طرح سے گزار لیں، پھر بات وہ مٹی ڈالنے والی بات ہے نا. مگر اس وقت جو مولانا صاحب کی طرف سے جواب یہ تھا کہ میرے ساتھی یہاں ملک میں نہیں ہیں، کچھ اپنے علاقوں میں گئے ہوئے ہیں عید کی وجہ سے. اس وقت میں کسی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں. چلیے، ان کو تو جواب نہیں دیا، لیکن آپ لوگوں کے اپنی پالیسی کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ اگر کمیٹیاں آپ کہتے ہیں 100 دن پہلے گزار لی تو کمیٹیوں کے چکر میں کئی 100 اور دن گزر جائیں گے، تو اس کا فوری حل کیا ہے؟ ہماری پالیسی سوچی سمجھی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بند ہونی چاہیے، الیکشن فیئر اور فری ہونے چاہیے. تو یہی تحریک انصاف کا مطالبہ ہے؟ یہی کل جو ہے یہ نون لیگ کا مطالبہ تھا، یہی کل پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا. آج کیا ہوا؟ تو سب کو پھر سر پیٹنا چاہیے اپنا کہ کل کا مطالبہ آج کسی کا مطالبہ ہے، آج جو آپ لوگوں کا مطالبہ ہے کل یہ کسی اور کا مطالبہ ہو جائے گا. تو یہ سارے معاملات تو پھر سیاسی جماعتوں نے مل کر طے کرنے ہیں نا. پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، آپ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھنا چاہتے کہ کے پی کے میں آپ لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بڑے صاحب نے سارے فیصلے کرنے ہیں. تو جب تک بڑے صاحب فیصلے کرتے رہیں گے تو آپ لوگوں کی یہ جو حالت ہے سیاستدانوں کی کبھی بدلے گی نہیں. پھر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے موقف میں تضاد ہے. جس نے چوری کیا، جس نے انتظام کیا اور چوری کر کے اس کے بعد جن کو بینیفٹ دیا، جس میں خود بھی شامل ہیں، تو اس کے ساتھ تو وہ بیٹھنا چاہتے ہیں. مگر جو بینیفیشری ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. یہ معاملات الٹیمیٹلی پولیٹیشین کو خود بیٹھ کے طے کرنے ہوں گے. رولز آف دی گیم جو ہے وہ سیٹل کرنے ہوں گے، اور جس وقت وہ سیٹل ہو جائیں گے اور ایمانداری کے ساتھ سیٹل ہوں گے اور ایمانداری کے ساتھ ہم اس پہ کھڑے رہیں گے،
تو پھر اس کے بعد معاملات پاکستان کے سیدھے ہونے شروع ہو جائیں. تو عید کے بعد تحریک چلانے کا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ عید تو گزرنے تھے, عید کل سے شروع ہوگی. نہیں, عید کے بعد تحریک چلانے کا ارادہ ہے؟ عید تو گزرنے تھے, کل سے شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا, بہت بہت شکریہ